السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ غروب آفتاب سے ہی رمضان المبارک کا آخری عشاء شروع ہو جائے گا، اور آج اعتکاف کا ارادہ کرنے والے مسلمان مغرب کی نماز اور آج کے روزے کی افطار جو ہے وہ مسجد میں کریں گے، کیونکہ اعتکاف کا آغاز ہو جائے گا۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اسی عشرے کی ابتدا سے ایک سوال شروع ہو جائے گا کہ رمضان المبارک 29 دنوں کا ہے یا 30 دنوں کا، چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ ویڈیو اس حوالے سے ایک تجزیہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے کہ کیا رمضان المبارک 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، شوال کا چاند نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا۔ اس دفعہ جو چاند ہے 1443 ہجری کا، وہ 1 مئی رات 1:30 بجے کے قریب پیدا ہو رہا ہے، اور غروب کے وقت یعنی 1 مئی کی رات کو پیدا ہو رہا ہے، اور غروب کے وقت جو ہے چاند کی عمر تقریباً 17.5 گھنٹے کے قریب ہوگی، کیونکہ پاکستان میں غروب 6:45 سے 7:15 تک چلتا ہے، تو اس حساب سے تقریباً 17.5 گھنٹے کا یہ چاند ہوگا۔ اور عموماً جو ماہر فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے کے بعد چاند نظر آنے کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم پچھلے 2 سالوں کا تجزیہ کریں تو پچھلے دونوں سالوں میں جو رمضان المبارک کا تھا وہ 29 دنوں کا تھا۔ پچھلے سال 1442 کو جب چاند دیکھا گیا اور غروب کے وقت اس کی عمر تقریباً 19 گھنٹے تھی، اور پھر آپ بخوبی واقف ہیں کہ بڑی تاخیر کے ساتھ شہادتوں کے وصول ہونے کے بعد اور پھر ان کو پرکھنے کے بعد رات 11 بجے کے قریب فیصلہ کیا گیا کہ رمضان المبارک کے چاند کے نظر آنے کی شہادتیں قابل قبول ہیں، لہذا شوال المکرم عید الفطر جو ہے وہ 29 رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس سے پچھلے سال یعنی 1441 میں جو چاند تھا وہ 29 رمضان المبارک کا روزہ مکمل ہونے اور غروب کے وقت وہ تقریباً 20 گھنٹوں کا تھا، اور اس وقت بھی چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا تھا، اور رمضان المبارک 29 دنوں کا تھا، اور شوال المکرم کا اعلان ہو گیا تھا 29 رمضان کے بعد۔ اس دفعہ کا جو چاند ہے وہ ہے 17.5 گھنٹے کے قریب۔ پچھلا تقریباً 19 گھنٹوں کا تھا، اس سے پچھلے سال کا 20 گھنٹوں کا تھا، تو اس سال بھی ممکنات میں سے ہے لیکن مشکل ہے کہ رمضان المبارک 29 دنوں کا ہو اور 1 شوال المکرم جو ہے وہ رمضان 29 پورا ہونے کے بعد ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو جامعہ مسجد قاسم خان پشاور میں جو حضرات چاند کی رویت کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے ہاں اتنے گھنٹوں کے چاند کا اعلان ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ کر دیں گے، کیونکہ پچھلی روایت و تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاند کا خواہش ہوتی ہے پاکستان کے اندر کہ عید ایک دن ہو، اور جیسے کہ کل ہمارے نئے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب نے بھی اعلان کیا کہ جی عید ایک دن ہی ہوگی، تو اس سے یہ بات تجزیاتی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ چاند نظر آنے کا اعلان ہو سکتا ہے، کیونکہ عید ایک کرنے کے حوالے سے ہم بڑے حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ پاکستان جیسے ملک میں جس کا رقبہ بھی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے تو ایک دن عید ہو جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ 17.5 گھنٹے کا چاند اگر جامعہ مسجد قاسم خان والوں نے اپنی روایت و تاریخ کے مطابق اعلان کر دیا تو پھر رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ بھی مجبور ہوگی کہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے، ان کی رویت کو قبول کرے، اور پھر ہمارے مذہبی امور کے وزیر کا یہ کہنا کہ ہم کوشش یہ ہے کہ عید ایک دن ہو، تو وہ تمام کوششیں باآور ہو سکتی ہیں
باقی غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فیصلے کے صحیح پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا دینی اور دنیاوی معاملات میں حامی و ناصر ہو۔